جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کیے جانے کا، تو آئیے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ پیٹ درد اور سر درد کا روحانی علاج بتا دیں۔ پیٹ کے درد اور سر کے درد کا روحانی علاج انشاءاللہ سمجھ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ بیٹا ہے میرا محمد حمزہ، والدہ کا نام ہے ارشاد بیگم، تو خارا کرانا بیمار رہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح، انشاءاللہ سمجھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سید اکبر اطہری، ہماری امی کا نام عرشیہ بیگم ہے، ان کے سر میں اور جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے، ان کا استخارہ کرانے کا ہے، ان کی امی کا نام رضیہ بیگم ہے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، انشاءاللہ سمجھ استخارہ کرواتے ہیں ابھی، مزید کال چلا دیجیے۔ علی خان خاص کر نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں، شہید بین حیدرآباد۔ سر ریکویسٹ ہماری یہ سوال یہ ہے کہ ہمیں 2 بیٹیاں ہیں، ابھی اولاد نہیں ہو رہا، ہمیں 5-6 سال ہو گئے، ہمیں اولاد نہیں ہو رہا، 2 بیٹیاں ہیں پہلے ہوئے تھے، ابھی اولاد بھی نہیں ہو رہا، ایسے کو وظیفہ بتا دیں تو۔ صحیح، حصول اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے انشاءاللہ بالخصوص آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ابھی، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری بیوی کا نام عظمیٰ طارق ہے، والدہ کا نام نسرین بی بی ہے، 18 کی بیماری 3 ماہ گزر گئے ہیں، امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی 18 کی وجہ سے 3 بچے ضائع ہو گئے ہیں، اور بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے اور روحانی علاج اور استخارہ کر دیں۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ 2-3 مسئلے انہوں نے اپنے بیان کیے ہیں، 18 کی بیماری کے حوالے سے بتایا، بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد بتایا کہ انتقال ہو جاتا ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ بھی فرما لیجیے گا، دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم معلوم کریں گے۔ اور ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے، تو وہ اپنے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ ایک تو ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ 7 مرتبہ یا عظیم، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا عظیم، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ ملاحظہ کر رہے ہیں، تعداد نوٹ فرما لیجیے گا۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ بھی یہ دوں گا کہ جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہیں تو مسواک کا ضرور استعمال کیا کریں۔ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا تو الحمدللہ عز و جل امراض شکم سے وہ محفوظ رہے گا، پیٹ کی بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی، تو روزانہ مسواک کرنے کی بھی عادت بنائیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا تھا اپنا سر کے درد کے حوالے سے، تو دیکھیں درد سر جو ہے نا یہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک درد ہے درد شقیقہ، جسے آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے، یہ بھی کافی آزمائش کن ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں، اور اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو تو اس میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے آخری صورت ہے، اور قرآن پاک کی بھی سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس۔ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے سر پہ دم کر لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیں، یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ پھر دوبارہ اسی طرح آپ عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس
الناس قل اعوذ برب الناس پڑھیں. اچھا پھر تیسری مرتبہ اسی طرح یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے سر کا درد جاتا رہے گا. اچھا پھر یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اگر آپ کے سر میں درد ہے مدنی چینل کے ناظرین تو اس کی وجوہات پر بھی غور کر لیجئے کہ وجہ کیا ہے. بعض اوقات نیند کی کمی کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے, نیند پوری نہیں ہوئی یا پوری رات جاگتے رہے اب سر میں درد ہو گیا, یا بعض اوقات ٹینشن زیادہ لینے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی غور کر لیجئے. اگر اس طرح اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے, زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے, زیادہ سوچنے کی وجہ سے, کسی چیز کی زیادہ فکر کرنے کی وجہ سے بھی سر میں بعض اوقات درد ہو جاتا ہے. اسی طرح آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے نا, تو اس پر بھی غور کر لیجئے. تو جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تو اس وظیفے پر عمل بھی کیجئے گا. 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس یہ پڑھنا ہے, اور قرآن پاک کے یہ 30ویں پارے میں سورۃ الناس ہے. وظیفہ پڑھیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اچھا دوسرا ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور صرف بیٹیاں ہیں اور اولاد نہیں ہوئی, 5 سال ہو چکے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے, عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اولاد کی نعمت عطا فرمائے. 10 مرتبہ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو, یا باریعو یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کرے اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. یہ تو ہوئے روحانی علاج. آج آپ کے لیے بھی اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ان کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے. دنیا بھر میں الحمدللہ سب جل اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں. حصول اولاد کے لیے میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور تعویذ بھی حاصل کیجئے. اور جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے ہیں تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے تو جوابات سماعت فرما لیجیے. جی ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو محمد حمزہ بن ارشاد بیگم انہوں نے کہا کہ بیمار رہتے ہیں تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے وظیفہ ہے یا سلامو. یا سلامو 111 بار پڑھ کر, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 111 بار یا سلامو پڑھ کر مریض پر دم کریں. اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور پانی پر دم کر کے پیے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ رابطہ کریں. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. دوسرا تھا الشیہ بیگم, انہوں نے کہا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے وظیفہ ہے یا غنیو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اس کے پڑھنے کی برکت سے درد جاتا رہے گا. اچھا جسم کا کوئی بھی درد ہو, بعضوں کا جوڑوں میں درد ہوتا ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے, کمر میں درد ہوتا ہے جی اور تو مختلف جو درد ہوتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بہترین وظیفہ ہے. ہماری بڑی عمر کے وہ اسلامی بھائی, بزرگ اسلامی بھائی, گھروں میں عموماً بڑی عمر کی بھی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں تو جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے, تکلیف رہتی ہو تو اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کے گھٹنوں کی, جوڑوں کے درد کی, کمر کی تکلیف, جسمانی درد اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اور روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے, ڈاکٹری علاج بھی آپ جاری رکھیں. شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح عظمیٰ بنت نسرین تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں, کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے روزانہ سورۃ الکوثر. یہ 30ویں پارے میں سورہ کوثر ہے تو یہ روزانہ 101 بار پڑھیے تو انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ یعنی اللہ عز و جل کی رحمت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ. یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, ایک بات یہ بھی دیکھیں ہم ذہن میں رکھیں کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل
نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میری امی کا نام گزارا ہے، ان کو دنات رات میں تنگ کرتے، ان کی امی کا نام کمر جا ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا۔ عظما کا نام ہے فرزانہ، جنات کا اثر ہے، اس کا ابتلا کرے مہربانی کر کے ہمیں بتائے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اولاً تو دیکھیں صبر کیا جائے، اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آئے، کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل سب اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ اولاً تو یہ کریں ہم نا، کیونکہ صبر جو ہے نا یہ صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی تکلیف پہنچی، جیسے ہی نقصان پہنچا، جیسے کوئی آزمائش آئے تو صبر کریں۔ تو یہ باقی اس کا حل انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ بھائی میری امی کو بہت گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور بے چینی رہتی ہے، مجھے استخارہ کروانا تھا۔ میری امی کا نام شبیرہ خاتون ہے اور اس کی امی کا نام زینب خاتون ہے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ذیشان انور ہے اور میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میری امی کا نام امیر بیگم ہے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے تو وہ چل نہیں رہا، ٹھیک ہے، بالکل زیرو سیل ہو گئی ہے۔ تو میں نے استخارہ کرنے کے لیے آپ کو میسج کیا، استخارہ کریں یا کوئی روحانی علاج بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد الیاس اتاری بات کر رہا ہوں۔ استخارہ کروانا تھا کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا 24 گھنٹے رہ جاتا ہے، اتفاق نہیں رہتا، بھائیوں میں بھی اتفاق نہیں رہتا اور کوئی کام بھی نہیں لگتا، کاروبار میں برکت بھی نہیں ہے اور لڑائی جھگڑا زیادہ، بچے بیمار، بہت مسئلہ استخارہ کروانا تھا۔ عالمہ بی بی غلام محمد ان کا نام ہے، ان کے گھر کے استخارہ کروانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ استخارے بھی فرما لیجئے۔ لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اولاً تو ہم صبر کریں۔ اگر صبر کرنے کی عادت ہوگی، قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو صبر کرنے کی عادت بنائیں اور معافی تلافی سے کام لینے کی عادت بنائیں۔ سامنے والے کی غلطی ہے تو چلو بھائی اسے معاف کر دیں، اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں۔ اپنے انداز کو، اپنے اخلاق کو ستھرا رکھیں، اچھا رکھیں، میٹھا رکھیں، مسکرانے کی ہم عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت دیں، پیار محبت شفقت یہ سارے معاملات بھی لے کر چلیں۔ آپ دیکھیں گھر میں کیسی الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ صحیح، باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اس کے مخصوص وظائف بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے یہ اسلامی بھائی کیا معلوم کر رہے ہیں، انہوں نے ایک میسج کیا ہے کہ گردے میں پتھری ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ تو دیکھیں اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو، پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ علم نشرح، سورۃ علم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورہ علم نشرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں میں ایک مدنی مشورہ بھی آپ کو پیش کر دوں، دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے سورہ علم نشرح، یہ 30ویں پارے میں ہے، 11 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور آپ تعویذات اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اس طرح کے مریض آئے ہیں اور مدنی بہاریں اپنی بتاتے ہیں کہ میرے گردے میں پتھری تھی، ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا تھا، الحمدللہ میں نے تعویذات اتاریہ استعمال کیے اور تعویذات اتاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جو 40 دن کا کورس ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کورس کی برکت سے، تعویذات اتاریہ کی برکت سے وہ گردے کی پتھری نکل گئے، ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی الحمدللہ۔ تو تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائیوں نے میسج کیا ہے کہ میری جاب نہیں لگ رہی، استخارہ بھی کر دیں، لیکن نام آپ نے نہیں بتایا۔ روحانی علاج حصول روزگار کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور یا لطیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، غیر مکروہ وقت میں پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ صحیح، آپ چاہیں تو مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا لطیف،
یا لطیفو یہ آپ پڑھیں گے 182 مرتبہ 182 ٹائمز. صحیح ہے، 182 مرتبہ یا لطیفو آپ پڑھیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جائز ملازمت حصول روزگار کے لیے دعا کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے اسباب بنتے چلے جائیں گے. اور دیکھیں روزگار میں برکت کا، حصول روزگار کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی. صحیح ہے، نمازوں کی پابندی ہو، 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات سماعت فرما لیجیے. جنات کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی، دو کا اس طرح کا مسئلہ تھا، جنات تنگ کرتے ہیں سوتے ہوئے. جی تو غزالہ بنت قمر جہاں انہوں نے کہا کہ جنات تنگ کرتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، یعنی جنات کی شرارت کے معاملات ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، نیند نہ آتی ہو، ڈرونے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کیجئے اور اسے اپنے جسم پر پھیر لیجئے. جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں پھیر لیجئے. پھر اس کے بعد یہی عمل دوبارہ کیجئے، یعنی ہاتھوں کو پھیلائیں اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیریں. پھر اسی طرح یہ تیسری بار بھی کریں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کریں. جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جنات تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جنات تنگ کرنا ختم کر دیں گے. جی صحیح ہے. جی مزید اس کے بعد جو ہے عظمہ بنت فرزانہ، انہوں نے بھی کہا کہ جنات کے معاملات ہیں تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج ہے، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم. یہ آصف زدہ جو ہے بکثرت اس کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ جاتے رہیں گے. جی اچھا، اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں گھبرانا نہیں ہے. اگر ہم نے اثرات کا نام سن لیا یا جنات کے معاملات ہو گئے کہ بھئی اس پر تو اثرات کا اشارہ آیا، استخارے میں بتایا تھا، تو گھبرائیں نہیں. اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے، کوئی ایسے گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے. ہمت رکھیں. یہ وظائف آپ کو جو آپ کو بتائے گا یہ آپ پڑھیں مستقل مزاجی کے ساتھ، اور فوراً تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے آپ کے گھر والوں میں سے، تو آپ تعویذات حاصل کر کے اپنے گھر والوں کے گلے میں بھی ڈال دیں اور گھر کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات لے لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے حفاظت رہے گی. ہوتا ہے بعضوں کا جس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، شریر جنات تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اثرات کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اعتقاد اپنے مضبوط رکھیں. جو وظائف بتائے جا رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، صدقہ اپنا نکالیں، اور گھر میں کوشش کر کے سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کروا لیں. گھر کے چاروں کونوں میں آپ اذان دیں. انشاءاللہ عز و جل ان وظائف کی برکت سے، ان اوراد اتاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے حفاظت رہے گی. اور اس طرح کی بھی ماشاءاللہ بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ آتی ہیں، اور مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل کئی مرتبہ بیان کی گئی ہیں کہ جو شریر جنات تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، بہت آزمائش کن جن کی کیفیت تھی، تو ماشاءاللہ عز و جل تعویذات اتاریہ انہوں نے استعمال کیا. اللہ پاک کی رحمت سے خلاصی حاصل ہو گئی اور شریر جنات کے شر سے محفوظ رہے وہ. تو گھبرانا بھی نہیں ہے. آپ اعتقاد مضبوط رکھیں. جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس پر بھی آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید بھی تھے استخاروں کے کچھ. شبینہ خاتون ہیں، انہوں نے کہا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے 40 روحانی علاج، رسالہ باپا کا، اس میں یہ وظیفہ تحریر ہے. ایک مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور درد کے مقام پر اسے پھیریں تو انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اسی طرح ذیشان بن امیر بیگم، انہوں نے کہا کہ میرا کام جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے، کام بالکل بند ہے. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج ہے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیجئے. اسے پلاسٹک کوٹنگ کر لیں اور اسے اپنے کام کی جگہ پر لٹکا دیں.
تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے لکھنا ہے اور کاروبار بہتر ہو جائے، اس کے لیے حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ استعمال کیجئے گا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب۔ جی کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام سلمان اشرف ہے تے منڈی بہاولدین کی کیا گل کرنا میں مدنی چینل جڑا نا پروگرام کیا تہاڈا ویکھدا ہاں تے اس تے استخارے دا دسدے ہاں تے میرا مسئلہ یہ ہے کہ جڑا نا میرا کام تے بھی نہیں دل کردا تے ذہن بھی نہیں جڑا کام کردا دل بھی نہیں کردا، اس تو بعد ٹینشناں پریشانیاں جڑیاں نے انیاں بنیاں رہندیاں، روحانی علاج خدا چڑھ استخارہ کر۔ میرا نام سلمان ہے تے والدہ دا نام کلثوم ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بچے کا نام محمد بسام، والدہ کا نام فیاض بی بی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کا استخارہ کر کے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، چلیں روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں معلوم کرنا تھا، ان کو بہت زیادہ جسم میں درد رہتا ہے، یہ 3 سال پہلے بریسٹ کینسر کی مریضہ بھی رہ چکی ہے، اب تو ان کا علاج بھی ہو چکا ہے، کیمو تھراپی بھی ہوئی ہے، ریڈیشن بھی ہوئی ہے، آپ کچھ درد کا وظیفہ بتا دیں اور اس درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا۔ سمیع اللہ بات کر رہا ہوں جھنگ سے، میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے جی، میں نے اپنے بارے پوچھنا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور کام کا بھی بڑا مسئلہ ہے، شام کو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا سوال ہے کہ میری والدہ کی دائیں آنکھ سے صحیح نظر نہیں آتا، ان کا استخارہ کر کے بتا دو، تقریباً یہ 2 ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ان کی ایک دائیں سائیڈ بھی وہ سوئی ہوئی ہے، پورا سائیڈ ان کا بس کے پاس سویا ہوا ہے، ان کا استخارہ کر کے بتا دیں۔ والدہ کے حوالے سے آپ نے مسئلہ تو پورا بیان کر دیا، اب تو استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا سلسلے میں، لیکن روحانی علاج چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جن کی اللہ نہ کرے آنکھوں میں موتیا ہو، آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، آنکھوں میں درد ہو، تکلیف ہو، اور اس طرح کا کوئی بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی مرض لگ گیا ہو جو اس مرض میں مبتلا ہو آنکھوں کی بیماری میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا نورو، یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں، 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ دم کر کے آپ اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ صحیح، یا نورو یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو اس کے لیے آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے اور تعویذ بھی حاصل کر لیجیے، استعمال کروائیں والدہ کو، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ میسیجز بھی ہیں کچھ اسلامی بھائیوں کے، یہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کا کل آپریشن ہے، پلیز دعا بھی کر دیں اور خیر سے ہو جائے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، دماغ میں رسولی ہے اور پانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ پہلی فرصت میں آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، اور اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل آن لائن کارڈ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے آپ چاہیں تو آپ والد صاحب کا نام اور ان کی والدہ کا نام یہ کمنٹ کر دیجئے اس پیج پر، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کی کارڈ کا عمل کر دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اچھا، اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، تو آپ کے والد صاحب کا چونکہ آپریشن ہے تو اس خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، اس کے لیے کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا۔ تو اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جو روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، تو آپ اپنے یہ والد کا نام، ان کی والدہ کا نام یہ اور مکمل تفصیل یہ لکھ کر مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کا بھیج دیجئے، فارم سبمٹ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، آپ کے والد صاحب کی کارڈ کا عمل کرے گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل آپ بآسانی آن لائن کارڈ
کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا، آپ بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں الحمدللہ یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا یا اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ سب بھی الحمدللہ بآسانی مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ سے آن لائن کارڈ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، جنہوں نے میسج کیا تھا کہ والد صاحب کا آپریشن ہے، کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو آپ کے والد صاحب کے لیے بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ عمل ہے، آپریشن کی کامیابی کا روحانی علاج۔ دیکھیں، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے مریض کو چاہیے کہ 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا نافعو یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیے انشاءاللہ عز و جل آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ یا نافعو یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر آپریشن تھیٹر میں چلے جائیں، اور باہر جو ان کے دیگر رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، اور جنہوں نے میسج کیا ہے، تو دیگر جو افراد ہیں وہ باہر بیٹھ کے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اور یا نافعو یہ جو وظیفہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مریض نے خود پڑھنا ہے، مریض خود پڑھ لیں اور پھر آپریشن تھیٹر میں جائیں، جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں، اور جو دیگر افراد ہیں وہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا وظیفہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپریشن کامیاب رہے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ایک دفعہ دیکھ کر جاتے ہیں پھر دوبارہ دیکھنے نہیں آتے اور انکار کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ بھی اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا کہ رشتے والے آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن فائنلی کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ ایک تعداد اس وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اچھے رشتے مل جائیں، اور اچھے رشتے ملتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں آ جاتی ہے، یا دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو بات نہیں بن پاتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، گھر میں کافی پریشانی رہتی ہے، والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین بیان کرتا ہوں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا بات طے ہو گئی اب وہ رشتہ ٹوٹ گیا، منگنی طے کی تھی اب وہ ٹوٹ گیا، بہت مجرب یہ ماشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ ہے، بہترین وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ نوٹ بھی فرما لیجئے گا میرے پاس۔ تو جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا بات طے ہو جانے کے بعد ٹوٹ جاتی ہو، تو اب فجر کی نماز کے بعد ایک عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ لیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر آپ اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جلدی شادی بھی ہو جائے گی، شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے، اور گھر بھی ان کا اچھا چلے گا، اور شوہر بھی نیک ملے گا الحمدللہ عز و جل۔ تو یا ذل جلال والاکرام یہ 312 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، اب استخاروں کے جوابات بھی کچھ باقی رہ گئے تھے، جی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو سلمان انہوں نے کہا کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے چڑیا اور اندھا سانپ میں تحریر فرمایا ہے، 101 بار یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ لیں، اور اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے میں سلوا کر بازو میں باندھ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اگر جائز کام دھندا ہے، اس میں دل نہیں لگتا ہے، کام پہ جانے کا جی نہیں چاہتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح محمد وسام فیض بی بی انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائشی معاملات ہیں، تو آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 بار یہ پڑھ کر دن میں 5 ٹائم، یعنی 5 ٹائم پڑھ کر، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں 101 مرتبہ، اور پھر یہ پانی پر دم کر کے پی لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ ہاں، والدین بھی چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک والدین بھی ہوتے ہیں نا کہ بچوں کے حوالے سے شکایت رہتی ہے کہ بچے پہلے جیسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، پڑھتے نہیں ہیں،
تو والدین بھی عمل کر کے یہ رکھ سکتے ہیں کہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور آپ اپنے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیے اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے، پڑھ کیوں نہیں رہے۔ اچھا بچے تو بچے بڑے بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے اور محنت نہیں کرتے، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ اس کی بھی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرپرستوں کو چاہیے کہ اس پر بھی غور کریں۔ اگر خود کی طرف سے کوئی سستی پائی جا رہی ہے، توجہ نہیں ہے، تو اس پر بھی غور کر کے اپنی ان کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو وظیفہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق بھی عمل کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں، استخاروں کے جوابات بھی شامل کریں گے، کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں۔ جی میں نظیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نا اچھا چیز بھول جاتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں آتی، جو چیز رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور جو میں سبق یاد کرتا ہوں، جو بھی یاد کرتا ہوں، میں 5 منٹ یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ بتائیں اس کا کوئی مسئلہ۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ عبدالرشید اتاری باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میری اہلیہ جن کا نام شمشاد ہے اور والدہ کا نام مریم ہے، ان کا استخارہ کر دیں۔ 1 مہینے سے بیمار ہیں بہت، اور رات کو نیند بھی نہیں آتی، کافی تکلیف ہے۔ استخارہ بھی کر دیں اور وظیفہ بھی عنایت کر دیں۔ جی انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے۔ میرے ماموں کا نام وسیم ہے اور ان کی والدہ کا نام انور ہے۔ استخارہ کر کے بتا دیں، 5 سال سے ان کی شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہوئی ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ محمد رمضان بول رہا ہوں لاہور سے، والدہ کا نام ریشما بی بی ہے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کام کے بارے میں، جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، اور کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے بھی فرما لیجئے گا، کام میں نقصان نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ آئے، ہے نا۔ تو اس حوالے سے ایک عمل ہے، ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھایا بھی گیا تھا، یا نافعو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جو 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی کام ہے، دن بھر کتنے کام نہ جانے ہم کرتے ہیں نا، آفس جاتے ہیں، اپنے کام پر جاتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کام کاج پر جانا ہوتا ہے، مزدوری پر جانا ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی اچھا، اسی طرح اسلامی بہنیں بھی گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، کافی سارے کام ہوتے ہیں ان کے اپنے پرسنل۔ تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کام جائز ہونا چاہیے، جائز کام سے شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یا آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ یار میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ کام میرا پایہ تکمیل تک پہنچے، وہ کام میرا پورا ہو اور مجھے اچھا نتیجہ ملے، میرے کام میں کوئی رکاوٹیں نہ آئیں۔ تو آپ جیسے ابھی بالفرض گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار پر بیٹھے ہیں، اب آپ کام کر رہے ہیں یا کریں گے تو 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگتی ہے اس میں نا، بمشکل یہ 2 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے۔ 1 منٹ کے اندر 20 مرتبہ یا نافعو آپ پڑھ لیں گے، لیکن پڑھیں تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، کہا کہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہوں، جو سبق یاد کرتا ہوں زیادہ دیر تک دماغ میں نہیں رکتا۔ یہ کہ ایک تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ 11 مرتبہ آپ نے یا قویو یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی سبق پڑھتا ہوں زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتا ذہن میں، پھر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی اسلامی کتاب پڑھیں، دینی سبق پڑھیں، تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، کتاب پڑھنے کی دعا۔ یہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ اللہ بھلا کرے یہ شروع میں یہ پہلے ہی صفحے پر لکھیے کتاب پڑھنے کی دعا۔ یہ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ آپ اٹھائیں گے نا تو اس کے پہلے صفحے پر یہ دیکھیں کتاب پڑھنے کی دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے، اسلامی سبق پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ ذہن میں رہے گا اور مستقل الحمدللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گے۔ اچھا اب ہوتا ہے کچھ اصول ہوتے ہیں سبق یاد کرنے کے، کتاب پڑھنے کے، تو وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ توجہ ہماری ہونی چاہیے، صحیح ہے، توجہ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات سبق تو ہم یاد کرتے ہیں،
سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے نا, توجہ نہیں ہوتی. اب سبق بھی پڑھ رہے ہیں, دماغ کہیں اور ہے, ذہن کسی دوسرے کام میں بھی لگا ہوا ہے, یا بعض اوقات سبق تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے دیگر جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. اب توجہ ہماری ہوگی بالکل یکسوئی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اپنا سبق پڑھیں گے, کتاب پڑھیں گے, تو الحمدللہ عز و جل وہ یاد بھی رہے گا. پھر دہرائی اس کی ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے. جو بھی آپ نے پڑھا آپ آگے والے کو سنائیں, اس کی دہرائی کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی پڑھیں گے, سبق یاد کریں گے, ذہن میں الحمدللہ نقش ہو جائے گا. یہ تو تھے روحانی علاج کے حوالے سے قولز. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز آئیں تھے, جوابات ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو شمشاد بی بی انہوں نے کہا کہ بیمار ہیں اور نیند نہیں آتی, جی تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے کہ اگر نیند نہیں آتی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت پریشان کن مرض ہے کہ آدمی سو نہ سکے, انسان کو نیند نہ آئے, تو اس کے لیے آپ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اسے نیند آ جائے گی. اسی طرح عظیم انہوں نے کہا کہ 5 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے, یا اولو روزانہ 41 بار پڑھیے, روزانہ 41 بار پڑھیے, اور مدت علاج ہے 40 دن, یعنی 40 دن تک روزانہ یا اولو یہ 41 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صحیح. اچھا, یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے بھی میسج کیا ہے کہ میں نے اپنا فلیٹ لیا ہے, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ کسی کی نظر نہ لگے اور فلیٹ میں کوئی نقصان بھی نہ ہو. تو چلیں اس کا میں ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں. ہوتا ہے بعض اوقات نیا گھر لیتے ہیں یا نئی دکان لیتے ہیں, نیا اپنا آفس بناتے ہیں, نیا گھر لیتے ہیں, تو جو بھی مکان, دکان, فلیٹ, تو اس طرح کی اگر کوئی نئی خریدے یا کرائے پر آپ لیں تو کیا وظیفہ پڑھیں, کون سا ایسا روحانی علاج ہے کہ اس کی برکت سے وہ گھر بھی آپ کا محفوظ رہے, کسی کی نظر بھی نہ لگے, نقصان بھی نہ ہو, حادثات سے بھی محفوظ رہیں. تو جنہوں نے میسج کیا ان کے لیے یہ وظیفہ ہے. اب جیسے ماشاءاللہ آپ نے فلیٹ لیا ہے نا, تو اب آپ ایک کام کیجئے گا. اولاً تو سورۃ البقرہ یہ گھر میں پڑھوا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے, شریر جنات کے شر سے گھر محفوظ رہے گا. اور دوسرا یہ کہ دکان, مکان, گھر, فلیٹ کی حفاظت کے لیے اس میں کوئی نقصان نہ ہو, اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا. یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ اپنے فلیٹ کی چاروں دیواروں پر یہ دم کر دیں, چاروں کونوں میں دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل مختلف نقصانات سے حفاظت رہے گی. بہت آسان یہ عمل ہے. یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے 49 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. پڑھ کر آپ اپنے فلیٹ کے چاروں کونوں میں دم کر دیں, چاروں دیواری پر دم کر دیں, 4 دیواری پر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور دوسری بات یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجیے گا گھر کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ عز و جل. آپ نے کہا تو یہ 49 جیسے بعض لوگوں کو آج سمجھ میں نہیں آتا. 49 میں نے کہا 49 ٹائمز, 49 ٹائمز 49 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا فلیٹ, آپ کی دکان ہے تو مکان ہے, بنگلہ ہے, جو بھی ہے, تو آپ انشاءاللہ عز و جل مختلف نقصانات سے اس کی حفاظت رہیں گی. بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. میں محمد فیاض ملتان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کاروبار شروع کیا تھا, کاروبار مطلب نہیں چل رہا. جب بھی میں کاروبار پہ جاتا ہوں تو طبیعت میں بے چینی سی ہو جاتی ہے. ایک بھی کیا, دوسرا بھی کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے براہ مہربانی اس کا روحانی علاج بتا دیں. صحیح, انشاءاللہ بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے.
میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. میرا نام اشفاق احمد ہے, میری امی کا نام رشیدہ بی بی ہے. جی مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد اختر, میری والدہ کا نام زینت بی بی ہے. کاروباری مشکلات بہت زیادہ ہیں, جو قرضہ چڑھ جاتا ہے اترنے کا نام نہیں لیتا. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں, کافی سارے میسیج ہیں. یہ ایک میسیج ہے, محمد دانش نام ہے اور والدہ کا نام ہے جمیلہ. بہت زیادہ یہ چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں, طبیعت میں غصہ ہے اور اس طرح کی کیفیت جذبات میں یہ آ جاتے ہیں. دانش نام ہے, حیدرآباد سے ان کا میسیج ہے اور والدہ کا نام ہے جمیلہ. استخارہ بھی فرما دیجئے اور پڑھنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ طبیعت میں بہتری یہ آ جائے. اچھا, یہ ایک اور میسیج آیا ہمارے اسلامی بھائی کا کہ میں کسی دوسری جگہ تبادلہ کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میرا حسب خواہش تبادلہ ہو جائے. تو دیکھیں, تبادلے کے لیے ایک عمل سماعت فرما لیجئے. ظہر کی نماز کے بعد سورۃ اللہب آپ پڑھیں گے. قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے سورۃ اللہب, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورۃ اللہب ہے. یہ ظہر کی نماز کے بعد یا تو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیں. یہ تین تعداد اس کی بیان کی گئی ہیں. تینوں میں اگر 11 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 11 مرتبہ پھر روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں. اچھا, 21 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں اور 41 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو مستقل مزاجی کے ساتھ پھر 41 کا عدد پورا کریں نا. تینوں عدد میں سے کوئی سا بھی عدد آپ اختیار کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا. اچھا, یہ ایک اور میسیج آیا ہے. یہ کہتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں, دورے پڑتے ہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ طبیعت میں بہتری آ جائے. تو دیکھیں, آپ ایک کام کیجئے گا, سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں, سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات کو ایک دوسرا فرد یہ پڑھ کر آپ کے کان میں دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ جو اگر دورے مرگی کے ہوئے یا بعض اوقات دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ جھٹکے لگتے ہیں, دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جھٹکے لگنا بند ہو جائیں گے. اور میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار ذہن نشین رکھیے گا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن روحانی علاج کے نام سے بھی ہے, روحانی علاج استخارے کے نام سے بھی. جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ معلوم کرنا ہے, کوئی روحانی علاج آپ نے معلوم کرنا ہے, اوراد اتاریہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو پلے اسٹور سے آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. الحمدللہ عز و جل ہر چیز کا روحانی علاج آپ کو مل جائے گا. بہت سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں, آپ کو اپنا مطلوبہ روحانی علاج اس میں سے بھی مل جائے گا. اچھا, کچھ کالز بھی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاروبار شروع کیا تھا, اب اس میں نقصان آ رہا ہے, میں کیا کروں؟ تو دیکھیں, کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے ایک عمل آپ نے کرنا ہے. جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں آپ ایک سادہ سا کاغذ لیجئے گا. ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں, یہ تو خیر لائنوں والا کاغذ ہے, سادہ سا کاغذ لے کے 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب اس کاغذ کی آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے یا آپ کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک اور عمل ہے, وہ یہ کہ جائز لین دین کے وقت جب بھی کسی کو پیسے دینے ہوں, کسی سے پیسے لینے ہوں, ہوتا ہے نا کاروبار کے اندر لین دین کا ایک سلسلہ رہتا ہے. بدل یہ چیک دینا ہو, بھلے آپ نے چیک دے رہے ہیں یا کسی سے لے رہے ہیں, کسی کو پیسے دے رہے ہیں یا اس سے لے رہے ہیں, تو اب آپ ایک کام کیجئے گا. آپ کو بتائے کہ بھائی ہم نے پارٹی آ رہی ہے اس کو پیسے دینے یا اسے پیسے لینا, تو لین دین سے پہلے 21 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کاروبار میں نقصان سے محفوظ رہیں گے اور اس میں کوئی بھی قسم کا اللہ پاک کی رحمت سے نقصان آپ کو نہیں ہوگا. تو یہ اپنے لین دین سے پہلے 21 مرتبہ آپ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے کی آپ عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور اس معاملے میں نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. استخاروں کے جوابات بھی. جی ہاں, جی محمد اشفاق انہوں نے کہا کہ 5 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے, تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں, کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا باریو ہر جمعہ کے روز یہ 10 بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اولاد نرینہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی
عطا سے عطا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد محمد اختر بن زینت، انہوں نے کہا کہ قرضہ بہت ہے اور بہت مالی پریشانیاں ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، صحیح، اور صبح اور شام 100 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ کی رحمت سے قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ دانش نام کا بھی استخارہ جی کے حوالے سے آپ نے جو میسج دیا تھا کہ محمد دانش بن جمیلہ بہت چڑچڑے ہیں اور غصہ بہت آتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد، جی ہاں، آپ نظر بد کی اچھا کچھ کی عادت ہوتی ہے، طبیعت بھی ویسے ہی چڑچڑاپن ہوتا ہے، اگر ویسے ہی چڑچڑاپن ہو، غصہ ہو، تو بعض لوگ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں ضد بھی بہت ہوتی ہے، جی جی، تو ضد بھی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بچپن میں اس طرح کی عادتیں زیادہ ہوتی ہیں بچوں میں کہ بہت زیادہ جو ہے نا ضد کرتے ہیں ہر معاملات میں، چڑچڑاپن ہوتا ہے ان کے اندر کہ بس مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی کرنا ہے، مجھے یہی لینا ہے، تو اس طرح کے اگر معاملات ہوں، بچہ اس طرح کی عادتیں ہوں، اچھا اب ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے جو چڑچڑاپن ختم ہو جائے۔ یا شہید ہو، جب بچہ سو رہا ہو تو اس کے سراہنے کھڑے ہو کر 21 مرتبہ طلوع آفتاب سے پہلے صحیح ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد یا شہیدو 21 مرتبہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف سر اٹھا کر پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ یہ جو عادت ہے چڑچڑے پن کی، غصے کی، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتی رہے گی۔ اچھا یہ تو بچوں کے حوالے سے ہوا کہ بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ لیں۔ اچھا بعض اوقات بڑے بھی ہوتے ہیں نا، اب مثال کے طور پر کسی کے والد ہیں یا کسی کی والدہ ہیں، اب یا جن کا یہ مسئلہ تھا، تو اگر وہ بڑی عمر کے ہوں تو اب پھر وہ کیسے عمل کریں؟ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں مثال کے طور پر کہ میری طبیعت کے اندر سے چڑچڑاپن ختم ہو جائے، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اس کے لیے ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ یا ودودو، صحیح، یا ودودو پڑھ کر یہ گھر میں کولر وغیرہ پہ یا بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں اور وہی پانی استعمال کریں، وہی پانی گھر والے سب پئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں تو سبھی لوگ غصہ کرتے ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو غصے کی عادت ہے یا ایسی عادت ہے کہ غصے میں نقصان پہنچاتے ہوں، چیزیں توڑتے ہوں، تو انشاءاللہ یہ عادت ختم ہو جائے۔ اچھا جو کیفیت آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی نا، یہ میسج بھی میرے سامنے ایک آیا ہے کہ میرے بچے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ آپس میں لڑ جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، حالانکہ بچوں کی ایک عادت اچھی ہے کہ لڑتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں، بڑوں کی طرح نہیں کہ آپس میں دلوں میں جو ہے نا وہ قدورتیں لیے، اختلافات لیے پھر دور ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد بھی فرمایا تھا، بہت آسان سا وظیفہ ہے، جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آپس میں بچے لڑ جاتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ایک عمل والدین حکمت عملی کے ساتھ یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا ہے؟ یا ودودو، یہ پڑھیں گے یہی وظیفہ، یا ودودو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، یا ودودو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے یہ رکھ لیں۔ اچھا اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ کے گھر میں کولر ہے نا، کولر میں ڈال دیں، مٹکا ہے مٹکے میں ڈال دیں، یعنی ایسی جگہ اس میں پانی میں ڈال دیں کہ جہاں سے سب گھر والے پانی پیتے ہوں۔ فریج میں عموماً بوتلیں ہوتی ہیں، پانی کی بوتلیں، اس پہ دم کر کے رکھ لیں، تو گھر کے جو افراد آپس میں یہ پانی پئیں گے نا، الحمدللہ عز و جل آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور محبتیں پیدا ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا۔ اور دوسرا مدنی چینل کے ناظرین ایک یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عفو درگزر ہے، یہ اس چیز کو بھی ہم سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن کے اپنے گھر نہیں اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان کورونا وائرس میں مبتلا ہیں،
جو ذہنی اذیتوں میں الجھنوں کا شکار ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔